کہ ان کی گلی میں مل جاؤں تو میرا نصیب جگ جائے، کہ ان کی گلی میں مل جاؤں تو میرا نصیب جگ جائے، کہ ان کی گلی میں میری مراد حضرت مولانا و مفتی محمد سلمان صاحب المظاہری مدد اللہ العالی ہیں، جو لکھیم پور یوپی سے تشریف لائے ہیں۔ میں حضرت کا آج جھارکھنڈ کی سرزمین پر اس شعر کے ساتھ استقبال کرنا چاہتا ہوں۔ موج گل موج صبا موج سحر لگتی ہے، موج گل موج صبا موج سحر لگتی ہے، سر سے پا تک وہ سما ہے کہ نظر لگتی ہے، اور لمحے لمحے میں بسی ہے تیرے آمد کی مہک، آج کی رات تو خوشبوؤں کا سفر لگتی ہے۔ آئیے حضرت کا ہم تہہ دل سے آج جھارکھنڈ کی سرزمین پر استقبال کرتے ہیں، دعوت خطابت دیتے ہیں۔ اس شعر کے ساتھ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے، اور خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر طیار بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الأکرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم، فسبحان الذي لا يحسن امتنانه باللسان ولا بالقلم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم، صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ الله أكبر كبيرا، لا ضد له ولا ند له ولا جور له ولا شبه له ولا حد له ولا عد له ولا حد له ولا عد له ولا كف له ولا مثال له ولا مثل له، أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، صدق الله العظيم۔ عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكثر خطايا بني آدم في لسان، رواه أبو داود۔ عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا، رواه أحمد۔ عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري۔ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحد وافر رواه الترمذي وابن ماجه وأبي داود وإمام أحمد في المسند أو كما قال عليه الصلاة والسلام. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. مفکر اسلام ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں منفعت ایک ہے اس قوم کی، جو یہ قوم مجھے سامنے نظر آ رہی ہے، جہاں تک میری نظریں پہنچ رہی ہیں. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. اور اقبال ملک ہندوستان کے غیور نوجوانوں کے دلوں کو جھکجھوڑتا ہے اور ان کو اپنی حیثیت اور اپنی وقار کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہے. کہتا ہے عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. اور نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. اور نہیں سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں. اقبال کے شعر میں ہندوستان والوں ہیں، لیکن میں مخاطب ہوں ایک قوم سے، ایک ایسی قوم جو اپنی حیثیت کو بھول چکی ہے، جو اپنی وقار کو کھو چکی ہے، خاص کر اس ملک کے اندر. نہیں سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں. تمہارا وجود اس دھرتی سے ختم کر دیا جائے گا، تمہارا نام و نشان مٹا کر کے رکھ دیا جائے گا اگر تم یوں ہی فرقہ کھیلتے رہے، اگر تم یوں ہی آپس میں لڑتے رہ گئے، اگر تم یوں ہی تعلیم کے میدان میں پیچھے رہتے رہ گئے، تو پھر ایک دن آئے گا تمہارا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا. یہ ممبر بھی غیروں کے قبضے میں پہنچ جائے گا، یہ مائک بھی دوسروں کے حوالے ہو جائے گی، یہ محراب بھی دوسرے اس پر قبضہ کر لیں گے. نہیں سمجھو گے تم مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. یہ اقبال نے بہت پہلے کہہ دیا تھا، 1912 کا کلام ہے. آپ اندازہ لگائیں ملک ہندوستان کس موڑ پر جا رہا ہے. تعلیمی بیداری کانفرنس، آل انڈیا نعتیہ مشاعرہ انعقاد کیا گیا آپ کے دیار میں. الحمدللہ ثم الحمدللہ دور دراز سے علماء کرام تشریف لے آئے، شورا اعظام تشریف لے آئے. سب کے ناموں سے تو میں واقف نہیں ہوں، لیکن جانے پہچانے اکثر چہرے ہیں. سامنے یہ ٹھاٹھے مارتا سمندر نظر آ رہا ہے. داڑھی والے بھی موجود ہیں، بے داڑھی والے بھی نظر آ رہے ہیں، کچھ ٹوپیوں والے بھی ہیں، کچھ بغیر ٹوپی کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں کچھ ہمارے بچے بھی ہیں، کچھ بچیاں بھی ہیں. امید ہے بہنیں بھی پردے سے سن رہی ہوں گی. کوئی کسی بھی طریقے سے بیٹھا ہوا ہے، لیکن یہاں نبی کے عشق میں بیٹھا ہوا ہے، امام الانبیاء کی محبت میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے یہاں پورے طور پر جلسے میں تشریف لایا ہے. جہاں جو بیٹھا ہے وہ مبارکباد کا مستحق ہے. سب نبی کے دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں، سب نبی کے پروانے بیٹھے ہوئے ہیں، نبی سے محبت
محبت کرنے والوں کا جلسہ ہے، نبی سے عشق کرنے والوں کا جلسہ ہے، رسول پاک کے پیارے صحابہ سے محبت کرنے والوں کا جلسہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تامہ پر یقین کرنے والے اور سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے سیدنا صدیق اکبر سے لے کر کے اس روئے زمین کے آخری صحابی حضرت عامر طفیل ابن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک تمام صحابہ کرام پر ایمان رکھنے والوں کا جلسہ ہے۔ اور انشاءاللہ جب تک دعا نہیں ہو جائے گی، امید یہ ہے آپ حضرات یہاں سے اٹھیں گے نہیں۔ کوئی شدید ضرورت پیش آ گئی تب تو آپ چلے جائیں گے، ورنہ جائیں گے نہیں، کیونکہ نبی کا عاشق گھبرایا نہیں کرتا، ڈرا نہیں کرتا کسی بھی چیز سے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے عزیزوں، ملک ہندوستان بہت خطرناک دور سے گزر رہا ہے، حالات سے آپ بخوبی واقف ہیں، آپ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ نیٹ کا زمانہ ہے، ٹویٹر اور کمپیوٹر کا زمانہ ہے، یوٹیوب پر سرچ کر کے آپ دیکھیں، اخبارات کو آپ پڑھیں، آپ خبروں میں جا کر کے دیکھیں، ہر جگہ سے نفرتوں کی بات کی جا رہی، چاروں طرف نفرت نفرت، صرف ایک قوم کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، وہ قوم جس کے آباء و اجداد نے اپنا خون بہا کر کے اس سرزمین کو آزاد کرایا ہے، اس قوم کو آج غدار کہا جا رہا ہے، اس ایک خاص قوم کو، اس خاص ایک طبقے کو غلط الزامات لگائے جا رہے ہیں، علماء کرام پر، مفتیان اعظام پر، اللہ والوں پر، جنہوں نے کبھی نفرت کی بات نہیں کی، جنہوں نے کبھی اپنے ملک کو توڑنے کی بات نہیں کی، جنہوں نے ہمیشہ اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کی بات کی ہے، ہاں وہ آج پورے طور پر آج ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ کہ آپ بھول گئے کہ آپ کو مولانا کلیم صدیقی یاد نہیں ہے، کہ آپ کو مفتی عبدالسمیع یاد نہیں ہے، جن کو 2019 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ مسلمانوں نے کچھ دن شور مچایا، کچھ دن احتجاج کیے، اس کے بعد مفتی عبدالسمیع کو بھلا دیا گیا، مولانا جہانگیر عالم قاسمی کو گرفتار کیا گیا، مسلمانوں نے تھوڑا سا شور مچایا، اس کے بعد مفتی جہانگیر عالم کو بھی بھلا دیا گیا، مولانا عمر گوتم کو گرفتار کیا گیا، ان کو بھی تھوڑے دن یاد رکھا گیا، مسلمانوں نے ان کو بھی بھلا دیا۔ داعی اسلام ہمیشہ محبت کی بات کرنے والا، ہمیشہ اپنے ملک کی محبت کا درس دینے والا مولانا کلیم صدیقی، اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ احتجاجات آج ہو رہے ہیں، چند دنوں کے بعد مسلمان مولانا کلیم کو بھی بھول جائیں گے، ایک دن ہماری بھی باری آئے گی، دھیرے دھیرے ان علماء کی بھی باری آئے گی، دھیرے دھیرے علماء کو یوں ہی گرفتار کیا جائے گا، ان کو پورے طور پر جیلوں میں ناجائز مقدمات پہ پھنسا کر کے ڈال دیا جائے گا۔ کیوں؟ تاکہ امت کی رہنمائی کرنے والا کوئی بچ نہ پائے، ان کو صحیح بات بتانے والا کوئی موجود نہ رہ پائے۔ وزارت الاصوات فی المساجد وساد القبیلۃ فاسقهم وکان ضعیف القوم ارذلهم واکرم الرجل مخافۃ شرہ وزارت العینات والمعاجز وشربت الخمور ولان آخر هذه الامت اولها۔ امام الانبیاء نے آج سے 1 لاکھ پورے طور پر 1344 سال پہلے مدینے کی سرزمین سے یہ اعلان کر دیا تھا، ایک دور آئے گا کہ علماء کو پورے طور پر دھرتی سے مٹانے کی سازشیں رچی جائیں گی، ان مسجدوں میں شور شرابہ ہونے لگے گا، جہلا لوگ، جاہل لوگ، نااہل لوگ ان مسجدوں میں قبضہ کر لیں گے اور یہ امت میں فساد برپا کر دیں گے، دھیرے دھیرے علماء دنیا سے چلے جائیں گے۔ ہاں عزیزوں، یہ دور وہی دور آنے والا ہے، قیامت قریب ہے، اور قریب دجال نکلنے والا ہے۔ دجال بھلے ابھی نہ آئے، دجالی سازشیں دنیا میں وجود پا چکی ہیں اور مسلمان اور خاص کر اہل اسلام کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ آپ تاریخ نہیں پڑھتے، ہسٹری نہیں پڑھتے، مسلمانوں میں سب سے زیادہ کمی، اگر کمزوری کی کمی اگر یہ جو پائی جاتی ہے کمزوری، وہ علم کی کمزوری ہے ہر اعتبار سے۔ اب دیکھ لیجئے، آپ کے علاقے میں بھی مدرسے ہوں گے، آپ جہاں سے آئیں وہاں بھی مدرسے ہوں گے، آپ مدرسے کو کیا دے رہے ہیں؟ مدرسے کو کیا دے رہے ہیں؟
मदरसे के उलमा को क्या दे रहे हैं? मदरसे की, मस्जिद के मुअज्जिनीन को, मस्जिद के इमामों को आप क्या दे रहे हैं? क्या आप उनकी खिदमत कर रहे हैं? आप अपनी गरीबा में झांक कर देखें। अभी 2 साल होने को है लॉकडाउन, कितने ऐसे आपके आइम्मा हैं, कितने आपके ऐसे मुअज्जिनीन हैं, कितने आपके ऐसे उलमा हैं, कितने ऐसे हुफ्फाज हैं, कितने ऐसे कारी कुरान हैं, कितने ऐसे मुफ्ती ज़मा हैं जिनकी नौकरियां खत्म हो गई, जिनकी मुलाजमतें खत्म हो गई। ये खुददार कौम है, ये भूखी मर जाएगी मगर आपके सामने कभी हाथ नहीं फैलेगी। लोग आज ताने देते हैं मौलाना साहब को 5,000, 6,000, 10,000 मिलता है, बरकत बड़ी होती है। कहते नहीं कहते मौलाना मुनीरुद्दीन साहब ये कहते हैं, हाँ क्या कहते हैं? बरकत बहुत होती है। अव्वल आप देते भी कम हैं, ऊपर से बरकत भी ना हो। एक डॉक्टर साहब है हमारे जानने वाले, लखनऊ के हैं, एक रोज कहने लगे, सरकारी डॉक्टर हैं, कहले मौलाना आपको 10,000 में आपका घर चल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन आप चश्मा भी पहनते हैं, पगड़ी भी लगाते हैं, बेहतरीन आपका जूता भी बेहतरीन है, आपका जुब्बा भी बेहतरीन है, अब घर पे मेहमान को आता है चाय भी पिला देते हैं। मुझे 1 लाख रुपए मिलते हैं, 1 लाख रुपए मिलते हैं। ऊपर से मैं अलग से मैंने क्लिनिक खोल रखा है, पार्ट टाइम जॉब उधर करता हूँ, तकरीबन 40-50 हजार उधर मुझे मिल जाते हैं, तो तकरीबन 1.5 लाख रुपया मेरा बन जाता है महीने का। लेकिन महीना पूरा नहीं होता, कर्जा मांगने वाले पहले आ जाते हैं। आपके पैसों में बरकत बहुत होती है और हमारे पैसों में बरकत नहीं होती। तो मैंने तफरीहन उनसे कह दिया, डॉक्टर साहब ऐसा किया करो, जब महीना पूरा हुआ करे तो हमारी बरकत वाली 10,000 तनख्वाह आप ले लिया करो और 1.5 लाख अपना बेबरकत वाला मुझे दे दिया। तो वो मुझे देखने लगे, आप तो कोई जवाब नहीं उनके पास। कहने लगे मौलाना जब 1.5 लाख में नहीं चलता 10,000 में क्या बनेगा? मैंने कहा असल मसला तनख्वाह का नहीं है, असल मसला यहाँ पर जज्बा ईमान का है, कुव्वत ईमानी का है। आपको क्या आप समझते हैं क्या इन उलमा की जरूरतें नहीं है? आपको जरूरतें 1.5 लाख से पूरी नहीं हो पाती, ये बेचारे 10,000 में अपना घर कैसे चलाते? सोचा आपने? अरे जितने रुपए लीटर दूध आपको मिलता है उतने ही महीने भी मिलता है, जितने में सब्जी आप खरीद कर लाते हैं उतने में इनको भी मिलती है। ये कैसे चलाते हैं? हाँ, ये किसी के सामने रोया नहीं करते, ये कैसे चलाते हैं बस यही जानते हैं। मुसलमानों इतने नाकदरे ना बनो, कम से कम इतनी तो अपने मुअज्जिनीन को, अपने इमामों को, अपने अइम्मा को इतनी तो तनख्वाहें दो कि उन्हें उस नौकरी के अलावा दूसरी नौकरी न करनी पड़े। आप देखो एक बेचारा इमाम, मस्जिद का इमाम ट्यूशन ढूंढता है, मुझे 2-4 ट्यूशन भी मिल जाए। आखिर से ट्यूशन की क्या जरूरत पेश आई? हाँ क्या करें, सब्जी ही निकल जाएगी। ये अइम्मा का हाल है, ये मुअज्जिनीन का हाल है, ये उलमा का हाल है। मुसलमानों थोड़ा बेदार होने की जरूरत है, थोड़ा बेदार होने की जरूरत है। तालीमी मैदान में आप आगे आइए और उस वक्त तक आप आगे नहीं आ सकते जब तक आप उलमा को आगे न करें। आज उम्मत पीछे क्यों है? आज ये सारी हमारी कौम जो है, हमारी जो बरादरी है जिसको मुसलमान कहा जाता है, ये पीछे क्यों है? एक वजह इसकी ये है, ये उलमा की नहीं सुनती। हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने फरमाया कि सारी दुनिया के मसाइल हल हो जाएंगे, शर्त ये है उलमा बोले और आवाम सुनकर उस पर अमल करना शुरू करे। मसाइल हल, आप उलमा की नहीं सुनते, आप अपनी सुनाने की कोशिश किया करते हैं। अजीजों, उलमा की कदर कर लो। तुम्हारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर उलमा के खिलाफ बड़ी साजिशें रची जा रही हैं, बड़ी साजिशें रची जा रही हैं। वही जो अंग्रेजों ने साजिशें रची थी, जो उनके खिलाफ जाए, जो इस्लाम की बात करे, जो ईमान की बात करे, बस उसको पकड़ करके जेलों में डाल दो, उस पर मुकदमात लगा दो, फिर वो 15-20 साल मुकदमात चलेंगे, उसके बाद 20 साल के बाद उनको 22 तक बरी किया जाएगा। जब उनको गिरफ्तार किया जाएगा, जब इल्जामात की बौछार की जाएगी, दुनिया की ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान की दज्जाली मीडिया, चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ये बड़ी बड़ी मोटे अक्षरों में पूरे तौर पर हुर्फों में हेडलाइन चलाएगी, फला मौलाना को आतंकवादी, आतंकवाद के जुर्म में
گرفتار کیا گیا، فرا مولانا کو ATS نے گرفتار کیا، فرا مولانا کو پورے طور پر دوسری سرکاری ایجنسیوں نے گرفتار کیا، لیکن 20 سال کے بعد جب وہی عالم باعزت بری ہوتا ہے، یہ گونگی پیری لونی لنگڑی میڈیا یہ ذرا بھی خبر نہیں دکھاتی، بلکہ پرنٹ میڈیا کے کونے پر اب اخبارات میں ایک چھوٹا سا کالم لکھا ہوتا ہے 20 سال کے بعد فلاں عالم ان مقدمات سے باعزت بری۔ یہ ہو رہا ہے، یہی تو ہو رہا مسلمانوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ۔ کتنے پڑھے لکھے ہمارے جو IAS اور IPS بننے والے نوجوان تھے آج جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں 1947 کے بعد سے 2021 چل رہا ہے، تقریباً 35,000 زائد فسادات ملک ہندوستان میں ہوئے، 35,000 سے زائد فسادات ملک ہندوستان کے اندر ہوئے، تقریباً 17 لاکھ سے زائد مسلمانوں کا خون بہایا گیا۔ آزادی کے بعد کی بات بتا رہا ہوں، آزادی کی لڑائی کی بات نہیں بتا رہا ہوں، بعد کی بات بتا رہا ہوں۔ آپ ان سب چیزوں سے ناواقف ہیں، آپ پڑھتے نہیں ہیں، آپ ہسٹری پڑھا کریں۔ ٹویٹر اور کمپیوٹر پر چپکے رہنے والے نوجوانوں، کبھی کبھی ٹویٹر اور کمپیوٹر اور موبائل پر کبھی پورے طور پر ملک ہندوستان کے حالات بھی دیکھ لیں۔ ہاں تم تو شام ہوتی ہے موبائل، صبح ہوتی ہے موبائل، رات ہوتی ہے موبائل، 24 گھنٹے کے 1440 منٹ کے 86,400 سیکنڈ میں 400 سیکنڈ بھی یہ نوجوان اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ موبائل، ارے اسی موبائل کے اوپر تم ملک ہندوستان کے حالات دیکھ لیا کرو۔ شام ہوتی ہے، اب دیکھو گرمی کا موسم ہے، چھت کے اوپر، سردی کا موسم ہے، لحاف کے اندر اماں سے چھپا کر، ابا سے چھپا کر ہمارے ملک ہندوستان کا نوجوان چپکے سے ان یوٹیوب کے اوپر بدترین قسم کے مناظر دیکھتا ہے، یہ خیال کر کے اب اماں سو گئی ہیں، اب ابا سو گئے ہیں، بڑی ابا سو گئی ہیں، لیکن وہ نوجوان یہ بھول جاتا ہے تیری ماں کو، تیرے باپ کو، تیرے ابا کو، تیری آبا کو پیدا کرنے والا رب ابھی بھی جاگ رہا ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس رب کو اونگ بھی نہیں آتی، اس رب کو نیند بھی نہیں آتی۔ ابا سے چھپا رہے ہو، اللہ سے چھپا پاؤ گے؟ ہمارے نوجوان ارتداد کے راستے پر جا رہے ہیں، بہنیں برباد ہو رہی ہیں، کون ہے اس کا رونا رونے والا؟ کس بات پر توجہ دلائی جائے؟ حالات حاضرہ کے عنوان پر کتنی دیر بیان کیا جائے کہ مسلمانوں کے سامنے سارے مسائل آ جائیں؟ ساری رات اگر بیان کیا جائے پھر بھی رات چھوٹی پڑتی۔ عزیز ساتھیوں، عزیز دوستوں، بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ تعلیمی میدان میں آپ اپنے بچوں کو آگے لائیے، اپنے علماء کو مضبوط کیجئے، مدارس کو مضبوط کیجئے، مکاتب کو مضبوط کیجئے، اپنے مساجد کی حفاظت آپ خود سے کیجئے، ورنہ ایک دور آئے گا تمہارے ملک ہندوستان کے اندر تمہیں سانس لینے کی بھی اجازت نہیں ملے گی۔ اب وہ دن دور نہیں ہے، میری نظریں دیکھ رہی ہیں، ابھی انہی 7-8 سالوں میں کیا ہو گیا؟ ملک میں اس سے پہلے تو یہ فضا نہیں تھی، ہر جگہ محبت کے چرچے ہوا کرتے تھے، ہر جگہ چاروں طرف ایک ہی، اگر گھر میں شادی ہوتی تھی، اگر ہمارا ایک بھائی محمد الطاف کو دعوت دی جاتی تھی تو دوسرے بھائی رام لال اور شیام لال کو بھی دعوت پہ بلایا جاتا تھا، ان کے یہاں شادیوں پر بھی ہم جاتے تھے۔ ذرا اپنے آپ سے سوال کرو، یہ 7-8 سال میں ہمارے ملک کی فضا کو کیا ہو گیا؟ کس نے اتنا زہر گھول دیا؟ کس نے اتنے ایسے حالات پیدا کر دیے؟ خود قرآن سے پوچھو، اپنے آپ سے پوچھو، اے رب ذوالجلال، اس سے پہلے تو ہم امن سے رہتے تھے، شانتی سے رہتے تھے، سکھ سے رہتے تھے، کوئی آپس میں نفرت نہیں کرتا تھا، سب محبت سے رہتے تھے، ہم مسجدوں میں اذانیں دیتے تھے، وہ مندروں میں گھنٹیاں بجایا کرتے تھے، ہم مسجدوں میں نمازیں پڑھا کرتے تھے، وہ مندروں میں آرتیاں پڑھا کرتے تھے، گرودواروں کے اندر پورے طور پر ان کے گرنتھوں کی پاٹ ہوا کرتا تھا، کوئی نفرت نہیں تھی، کوئی عداوت نہیں تھی، کوئی پورے طور پر آپس میں تنازع نہیں تھا۔ یہ آخر کار کیا ہو گیا؟ رب نے قرآن کریم میں خود اعلان فرما دیا، اے مسلمانوں، آج جو حالات تم پر آ رہے ہیں، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تم پر یہ حالات آئے ہیں یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں بھیجے ہیں، فبما کسبت ایدیکم، بلکہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہے، تمہاری کرنی کا پھل ہے، تمہارے عملوں کا نتیجہ ہے۔ جیسے ہی تمہارے اعمال رب ذوالجلال کی عدالت میں پہنچتے ہیں، ایسے
واقعی رب کی طرف سے فیصلے آسمانوں سے فیصلے زمین پر اترا کرتے ہیں. جب ہم رب کے باغی بن گئے، جب ہم اللہ اور اس کے رسول کو ہم نے چھوڑ دیا، تب رب نے اپنی رحمتوں کی چادروں کو بھی ڈھانکنا بند کر دیا. عزیزوں، حالات آج بھی سدھر سکتے ہیں. بے شک اس وقت حالات خراب ہیں، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. رب اعلان کرتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. مسلمانوں گھبراؤ نہ، پریشان نہ ہو، کامیاب تم ہی ہوگے. شرط یہ ہے مومن بن کے دکھاؤ. مومن بننا پڑے گا، مسلمان بننا پڑے گا، اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنا پڑے گا. ہمیں غیروں سے کیا گلہ ہے مفتی صاحب؟ غیر تو ہمیشہ ہی. آپ سانپ سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ آپ کو امرت پلائے گا زہر کے علاوہ؟ وہ تو ہمیشہ زہر ہی دے گا. آپ دشمن سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ وہ دشمن آپ کی کبھی حمایت کرے گا؟ نہیں کرے گا. دشمن ہمیشہ آپ کی مخالفت کرے گا. لیکن یہ 22 اور 23 سالہ زندگی کا میری تجربہ یہ ہے کہ دشمن اپنے مشن میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے اپنے اس کا ساتھ نہ دیں. یہ میری زندگی کا تجربہ ہے. آپ خوب یاد رکھیں مسلمانوں، اسی وجہ سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے. اور بیدار ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو تعلیم کے میدان میں آنا پڑے گا. آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائیے. کیسی تعلیم؟ صرف قرآن پڑھا دیجئے، ناظرہ پڑھا دیجئے، حافظ بنا دیجئے، عالم بنا دیجئے؟ نہیں، آپ اپنے بچے کو قرآن بھی پڑھائیے، حافظ بھی بنائیے، عالم بھی بنائیے. اور کوشش کیجئے آپ کا بچہ IAS بنے، IPS بنے، آپ کا بچہ LLB کرے، چارٹر اکاؤنٹر بن جائے، آپ کا بچہ MA کرے، BA کرے، CA کرے، MCA کرے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرے. آپ یہ کوشش کیجئے. اور جب یہ آپ کوشش کریں گے، ہمارے بہت سے ایسے بچے ہیں، بہت سے ہمارے مدارس ایسے ہیں جن میں سے IAS پیدا ہو رہے ہیں، الحمدللہ IPS پیدا ہو رہے ہیں. آپ اگر جہالت ختم کرنا چاہتے ہیں تو علم کے میدان میں آگے آنا پڑے گا. علم کے میدان میں آگے آنا پڑے گا. مسلمانوں، کامیابی کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے. تعلیم کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. تعلیم بہت ضروری ہے. اور ہمارے مسلمانوں میں تعلیم کا میدان بہت خالی ہوتا چلا جاتا ہے. آپ تعلیم کے میدان میں خود بھی آگے آئیے، اپنے بچوں کو بھی آگے کریے. انشاءاللہ پھر دیکھیے حالات بدلیں گے. انشاءاللہ پھر آپ دیکھیے گا ملک کے بھی حالات بدلیں گے، ملک بھی ترقی کرے گا. اور ہاں، جو ہم پر غداری کا الزام لگاتے ہیں، آپ ان کو جواب بھی دے پائیں گے کہ ہم نے تو اس ملک کو IAS دیا ہے، IPS دیا ہے، ہم نے تو اس ملک کو یہ فلاں آفیسر دیا ہے، اپنے بیٹے کی شکل میں پورے طور پر دیا ہے. ہم اس ملک کے وفادار ہیں، غدار نہیں. ہر جگہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں. ایک دور آئے گا مسلمانوں پر اللہ کی دھرتی کو تنگ کر دیا جائے گا. وہ دور شاید یہی دور. عزیزوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بس تمہیں تعلیم کے میدان میں آنا ہوگا. آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیے، خود بھی مسلمان بنیے، آپ اپنے بچوں کو بھی مسلمان بنائیے. مسلمان بنانا کیا مطلب؟ کیا مسلمان نہیں ہے؟ نہیں، انہیں اسلامی کلچر میں ڈھالیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل اور ماڈل بنائیے. آپ اپنے بچوں کو یہ سکھائیے، دیکھو تم کسی دنیا کے فلمی ایکٹر کے غلام نہیں، امام الانبیاء کے غلام. آپ اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیجئے. میں نے ابھی خطبے کے دوران ایک قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی تھی. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے کلمہ پڑھنے والوں، اے مسلمانوں، اے اپنے آپ کو نبی کا غلام کہنے والوں، اے اپنے آپ کو رسول پاک کا عاشق کہنے والوں، قوا انفسکم. امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا، امام آلوسی نے روح المعانی میں لکھا، علامہ ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں لکھا، حافظ اماد الدین ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں ان اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا. رب فرمانا یہ چاہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. اے مسلمانوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، پہلے اپنے آپ کو انفسکم، پہلے اپنی جان کو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وَأَهْلِيكُمْ، اس کے بعد اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو،
अपने मिलने वालों को, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को जहन्नम की आग से बचाओ। कौन सी आग? वक़ूदुहन नासु वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। मुसलमानों, जहन्नम के अंदर पूरे तौर पर लकड़ियां नहीं जलाई जाएंगी, कोयला नहीं जलाया जाएगा, वहाँ इंसान और पत्थर जलाए जाएंगे। हाँ हाँ, उस आग से अपने बच्चों को बचाओ, अपनी बच्चियों को बचाओ, अपने बेटों को बचाओ, अपनी बेटियों को बचाओ, अपने दोस्तों को बचाओ। वो अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। हाँ हाँ, तफसीर कबीर में इमाम राज़ी ने एक नुक्ता बयान फरमाया, ये आग का लफ्ज रब ने क्यों इस्तेमाल फरमाया? हाँ हाँ, ये समझाने के लिए कि अगर दुनिया में अब किसी बाप से कहो ना कि आप अपने बेटे को समझाएं, तो बाप कहने लगा समझाता बहुत हूँ, समझता नहीं है। रब ने फरमाया नहीं, इसको समझाना नहीं कहते, नारा नारा अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐसे समझाओ जैसे आग से, ऐसे बचाओ जैसे आग से बचाया जाता है। मैं एक मिसाल दिया करता हूँ इस आयत को समझाने के लिए। अगर आग जल रही हो, आग में हमारा बच्चा पूरे तौर पर आग की तरफ बढ़ रहा हो, हम उसको जुबानी मना करते हैं ना, बेटा उधर न जा, बेटा उधर न जा, फिर भी वो बढ़ता चला जाता, तो हम सिर्फ जुबानी मना करने पर से ही बात नहीं आते, बल्कि दौड़ के जाते हैं, उस बेटे को पकड़ के लाते हैं, जो थप्पड़ भी मारते हैं उसको बचा लेते हैं। रब समझाना ये चाहता है, ओ अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ दुनिया के इंसानों, जैसे तुम दुनिया की आग से अपने बच्चों को बचाने की फिक्र करते हो, ऐसे ही तुम जहन्नम की आग से अपनी औलादों को बचाने की फिक्र करते हो। यह है मतलब इस आयत करीमा का। आप अंदाजा लगाएं। एक साहब से मैंने कहा तो कहने लगे, मौलाना साहब क्या करूं, समझाया बहुत, नूह अलैहिस्सलाम ने भी तो समझाया था, बेटा कनान नहीं माना, जहन्नम में चला गया। नूह की बीवी वाइला नहीं मानी, चली गई जहन्नम में। लूत अलैहिस्सलाम ने समझाया बहुत, लेकिन बीवी फाइला नाम तफसीरों में आया, तफसीर इब्ने कसीर में इमाम इब्ने कसीर ने फाइला नाम दर्ज फरमाया हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का। नहीं मानी तो हम कितना समझाएंगे अपने बेटे को। तो मैंने उनसे कह दिया कि आपने उतना ही समझाया अपने बेटे को जितना हजरत नूह ने अपने बेटे को समझाया था। नहीं समझाया ना, हद तक कोशिश कीजिए, समझाते रहिए। कहा बहुत समझाया, इब्राहिम ने बाप नहीं माना, आज़र चला गया जहन्नम में। मैंने कहा उतना ही समझाया था जितना हजरत इब्राहिम ने समझाया। कुरान करीम पढ़िए, सूरह मरियम पढ़िए, कितना रोना रोए थे इब्राहिम खलीलुल्लाह अब्बा को समझाने के लिए। अजीजों, मैं अर्ज कर रहा था, ये सब हमारे बेटे क्यों बिगड़ रहे हैं? हमारी बेटियां हमारी हाथों से क्यों निकली चली जा रही हैं? उसकी एक वजह गलत इल्म है। जब इंसान का इल्म गलत हो जाता है तो उसको गलत रास्ते पर चलने पर मजबूर कर दिया करता है। इसलिए सही इल्म अपने औलादों को पूरे तौर पर आप सिखाएं। मैदान मशर वाला दिन होगा, अगर पूरे तौर पर बेटा अपने गलत काम करने की वजह से जहन्नम की तरफ उसको फरिश्ते घसीटते हुए ले जाएंगे, तो बाप का दामन पकड़ेगा। अरे अब्बा ने हमें दुकान चलाना सिखाया था, खेती बाड़ी करनी सिखाई थी, तिजारत करनी सिखाई थी, लेकिन हमें इल्म दीन नहीं सिखाया था। मेरा अब्बा मुजरिम है। बेटियां जब जहन्नम की तरफ ले जाई जाएंगी, अम्मा का दामन पकड़ लेंगी। अम्मा ने मुझे खाना बनाया सिखाया, मुझे डलिया बीनना सिखाया, मुझे किस्म किस्म के पूरे तौर पर कपड़े सिलना सिखाया, लेकिन मुझे पूरे तौर पर दीन का इल्म नहीं सिखाया, कुरान करीम की तालीम नहीं दी। मेरी अम्मा मुजरिम है। आए उम्मत की माओ, आए उम्मत की बहनों, आए उम्मत की माओ, रब्बुल जलाल की अदालत में तुम मुजरिम बनकर पेश कर दी जाओगी। हाँ हाँ, फरमाया अगर किसी आयत की तफसीर में इमाम आलूसी ने रूहुल मानी में लिखा है, अगर बेटा गलत काम कर रहा है, बाप जानता है फिर भी नहीं मना करता, तो बेटे का गुनाह बाप के खाते में लिखा जाएगा, बाप के हिस्से में लिखा जाएगा। उलमा बैठे हैं, आप इनसे मसला पूछ लीजिएगा। आप अपनी औलाद के जिम्मेदार हैं। रब्बुल जलाल ने यूं ही पैदा नहीं कर दिया आपको। वो
अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, खुद भी बचिए, अपनी औलादों को भी जहन्नम की आग से बचाइए। कौन सी जहन्नम? मुसलमानों कितने दिन जिंदा रहोगे? एक दिन तो मौत आनी है। नौजवानों कितने दिन जिंदा रहोगे? एक दिन तो मौत आनी है। बस चंद मिनट और मैं आपके दरमियान हूँ, फिर आपसे रुखसत होने वाला हूँ। बहुत थका हुआ हूँ, कल फिर सफर करना है, उसके बाद फिर कुशीनगर का भी सफर है। परसों में लखनऊ पहुंचूंगा। आप अंदाजा लगाएं, मुझे 18-19 घंटे रास्ते में लग गए। इतना तवील सफर ट्रेन के ऊपर, कई घंटे लेट हो गई ट्रेन। आप मेरे लिए भी दुआ फरमाएं। यादा चंद मिनट आपके दरमियान और हाइल हूँ, आप हजरात तवज्जो से समाज फरमा लें। मैं अर्ज कर रहा हूँ, कितने दिन जिंदा रहेंगे? एक दिन आएगा, आपको भी दुनिया छोड़नी है कि नहीं छोड़नी है? हमको भी दुनिया छोड़नी है। कोई तो हमेशा के लिए नहीं आया। चाहे जितना जुल्म कर लें, ये जालिम भी दुनिया से जरूर जाएंगे, ये जालिम भी दुनिया से जरूर खत्म होंगे। एक दिन आएगा, सब दुनिया से जाएंगे। बड़े बड़े बादशाह दुनिया में आए, बड़े बड़े जालिम दुनिया में आए, लेकिन कोई ज्यादा दिन तक नहीं जिंदा रह पाया। आज पूरे तौर पर अल्लाह ने हमें और आपको मौका दिया है, जितने दिन आप दुनिया में जिंदा हैं, अल्लाह को राजी करके जिंदा रहें, नमाजों की पाबंदी करके जिंदा रहें, रसूल पाक की सुन्नतों पर अमल करते हुए जिंदा रहें। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मई फिल जन्नह। जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की, उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। अजीजों, मौत आने से पहले ही मौत की तैयारी करो। जिस दिन आंखें बंद हो जाएंगी, फिर हम कोई अमल करना भी चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। अमाल का दफ्तर बंद हो जाएगा, बंदा एक एक सुभान अल्लाह का मोहताज हो जाएगा। अजीजों, अभी आपके पास मौका है, अभी आप नमाजें पढ़कर नेकियां कमाएं, सुभान अल्लाह पढ़कर नेकियां कमाएं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़कर नेकियां कमाएं, अल्लाह अकबर कह के नेकियां कमाएं। आपसे शौरा हजरात कहा करते हैं सुभान अल्लाह कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, फिर भी आप बहुत बेअदब हैं, आप जुबान नहीं हिलाते। आपको पता है एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने पर 10 नेकियां मिलती हैं। कुल इमामुल अंबिया ने, अबू दाऊद में रवायत मौजूद है, कुल्लु तस्बीहतिन सदका, कुल्लु तहमीदतिन सदका, कुल्लु तकबीरतिन सदका, कुल्लु तहलीलतिन सदका। फरमाया हर सुभान अल्लाह सदका है, हर अल्हम्दुलिल्लाह सदका है, हर अल्लाहु अकबर सदका है, हर ला इलाहा इल्लल्लाह सदका है। खूब सुभान अल्लाह कहा करो, खूब अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो। एक हदीस याद आ रही है, मैं बयान कर दूं, उसके बाद मैं अपनी बात को समेटता हूँ। इमामुल अंबिया ने फरमाया, मैदान महशर वाला दिन होगा, अल्लाह की अदालत लगी होगी, अल्लाह की अदालत लगी होगी। एक बंदे का नाम अमाल तुला जा रहा होगा। एक पल्ले में नेकियां रखी जाएंगी, दूसरे पल्ले में बुराइयां रखी जाएंगी। नेकियों वाले पल्ले में एक सुभान अल्लाह की कमी पड़ जाएगी, एक सुभान अल्लाह कम रह जाएगा। रब्बुल जलाल के फरिश्ते कहेंगे, आए बंदे, अगर तूने दुनिया में एक सुभान अल्लाह और कह लिया होता तो तू आज जहन्नम से बच जाता, जन्नत का हकदार हो जाता, जन्नत का फैसला हो जाता तेरे हक में। वो कहेगा, अरे मेरे बड़े जानने वाले हैं, मेरे बड़े मानने वाले हैं, मेरे बड़े पहचान वाले हैं, आप मुझे इजाजत दें, मैं उनसे एक सुभान अल्लाह का सवाब मांग लाऊं, एक सुभान अल्लाह का सवाब मांग लाऊं। वो फरिश्ते अल्लाह की तरफ से पूरे तौर पर इजाजत मिल जाएगी। वो फरिश्ता आएगा। इमाम जलालुद्दीन अब्दुल रहमान अस्सुयूती ने अत-तुबूर अस्साफिरा फी उमूरिल आखिरा में हदीस नकल फरमाई है। हजरत फरमाते हैं, वो बंदा जाएगा, सबसे पहले अपनी माँ के पास जाएगा और जाकर के कहेगा, आए मेरी जान, आए मेरी माँ, आए मेरी प्यारी माँ, याद है मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ। 9 महीने तूने मुझे अपने पेट में रखा, 2 साल तक अपना खून दूध की शक्ल में तूने मुझे पिलाया, बचपन में तू मेरा कितना ख्याल रखती थी, मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मेरी गलाजतों को साफ किया करती थी। अम्मी जान, मैं जरा भी मुझे बुखार आ जाता था, सारी रात तू पूरे तौर पर जाग कर गुजार दिया करती थी। अम्मी जान, सर्दी के मौसम में जब मैं पेशाब कर देता था, बिस्तर गीला हो जाता था, तू गीले बिस्तर पर लेट जाया करती
करती थी, मुझे अपने सीने से चिपटा करके लिटा लिया करती थी ताकि मुझे सर्दी न लग जाए। तू मेरा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अम्मी जान, तूने ही मेरे लिए हसीन हसीन दुल्हन देखी थी, तूने मेरी शादी रचाई थी, हमेशा मेरी खुशी का तूने ख्याल रखा था। अम्मी जान, तू मुझे दुखी नहीं देख सकती थी। आज मैं मैदान महशर वाला दिन है, अल्लाह की अदालत है, अल्लाह की अदालत में मेरे नाम अमाल तुले जा रहे हैं। एक सुभान अल्लाह की कमी पड़ गई है। अम्मी जान, एक सुभान अल्लाह का सवाब दे दीजिए, जन्नत का बेटा तेरा हकदार हो जाएगा, जहन्नम के अंगारों से बच जाएगा। पैदा करने वाली माँ, इमामुल अंबिया ने फरमाया, पैदा करने वाली माँ उस दिन मुंह फेर लेगी, कहेगी हट जा मेरी नजरों के सामने से, मैं तुझे जानती नहीं, मैं तुझे पहचानती नहीं। मायूस होकर के वालिद के पास जाएगा, उससे भी मिन्नतें करेगा, खुशामतें करेगा, वो एक सुभान अल्लाह का सवाल करेगा, वो भी सवाब देने से इनकार कर देंगे। उसके बाद अपने दोस्तों के पास जाएंगे, वो भी इनकार कर देंगे। इमामुल अंबिया ने फरमाया, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शानुन युगनीहि वजूहुन यौमइदिन मुस्फिरा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा वजूहुन यौमइदिन अलैहा गबरा तरहक़ुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफ़रतुल फजरा। जाइए जाकर के इन आयतों का तर्जमा देख लीजिए। हाय हाय, मुसलमान ने तो कुरान पढ़ना ही छोड़ दिया। हाँ हाँ, हफ्ते में अब 4 मरतबा अपने कपड़े धुलता है, अपने कपड़ों पर प्रेस लगाता है। अल्लाह के कुरान के ऊपर जो जुज़दान चढ़ा हुआ है उसके ऊपर धूल जम गई है, उसके ऊपर धूल जमी हुई है, साफ करने की तौफीक नहीं आई, बर्ताव करने की तौफीक नहीं हुई। बताओ बरकतें कहाँ से आएंगी? बताओ अल्लाह की रहमतें कहाँ से आएंगी? बताओ अल्लाह की रहमतें कहाँ से आएंगी? इमामुल अंबिया ने फरमाया था, तबर्रक बिल कुरान इन्नहु कलामुल्लाह, ये अल्लाह का कलाम है, इसको पढ़कर बरकतें हासिल किया करो। सहाबा सीने से लगाए फिरा करते थे, हादा कलाम रब्बी, हादा कलाम रब्बी, ये मेरे रब का कलाम है, ये बरकत वाला कलाम है। हाँ हाँ, हमारे घरों में ये बंद पड़ा हुआ है। मुसलमानों, कुरान करीम की तिलावत से अपने घरों को आबाद करो, आबाद करो। बरकतें चाहते हो, कुरान करीम की तिलावत करो। मकानों में बरकत चाहते हो, पूरे तौर पर कुरान करीम की तिलावत करो। तिजारत में बरकत चाहते हो, कुरान करीम की तिलावत करो। हाँ, मुसलमान बरकतें ढूंढता है, दुकान में बरकतें ढूंढता है, मकान में नमाज़े फजर के वक्त बड़ा सोया रहता है, उसको शर्म नहीं आती। अरे इमामुल अंबिया ने बैहक़ी में रवायत मौजूद है, इमामुल अंबिया ने फरमाया, जब सुबह का वक्त होता है, फजर का वक्त होता है, रब मीकाईल को आवाज देता है, ऐ मीकाईल जा मेरे बंदों में रिज़्क़ तक़सीम कर दे जा करके। और हाँ, जो नमाज़े फजर के लिए उठ गए हैं उनको बरकत वाला रिज़्क़ देना, और जो नहीं उठे हैं, पड़े सोए हुए हैं, उन्हें रिज़्क़ तो देना लेकिन बरकत वाला नहीं देना। मुसलमानों, अगर रिज़्क़ में बरकत चाहते हो, नमाज़े फजर की पाबंदी करो। मकानों में बरकत चाहते हो, कुरान करीम की तिलावत से अपने घरों को आबाद करो। करोगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इमामुल अंबिया, मैं हदीस पूरी करता हूँ, इमामुल अंबिया ने फरमाया, मायूस होकर के ये शख्स लौट आएगा, मेरा रब पूछेगा, अरे मेरे बंदे क्या बात, तेरे तो बड़े जानने वाले थे, तेरे तो बड़े मानने वाले थे, तूने पूरे तौर पर तू एक सुभान अल्लाह का सवाब किसी से नहीं ला पाया। बंदा कहेगा, ऐ रब्बे जुल जलाल, सबने देने से इनकार कर दिया। मुसलमानों, एक सुभान अल्लाह ना, एक सुभान अल्लाह का सवाब ना होने की वजह से उसके लिए जहन्नम का फैसला हो जाएगा। अजीजों, अभी मौका है, खूब सुभान अल्लाह पढ़ा करो, खूब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करो, खूब अल्लाहु अकबर की तकबीरें बुलंद किया करो। जिस दिन आंखें बंद हो जाएंगी उस दिन तुम्हारे अमाल का दफ्तर बंद हो जाएगा। फिर कौन किसको सवाब पहुंचाता है? हाँ हाँ, ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं लेता, हर कोई अपना खुद का जिम्मेदार है। अजीज साथियों, आप जितने दिन आपकी जिंदगी के बाकी हैं, कोई नहीं जानता कि किस दिन जिंदगी का सूरज गुरूब हो जाए, किस दिन आंखें बंद हो जाए। जाओ कब्रिस्तानों में जाकर के देखो, जाओ जलालुद्दीन अकबर को देखो, जहीरुद्दीन बाबर को देखो, हुमायूं शहंशाह को देखो। हाँ हाँ, मैं हुमायूं की कब्र पे गया, मैं 2013 में हुमायूं
ہمایوں کی قبر پر دہلی میں مقبرہ ہے. میں گیا تو وہاں گائیڈ سے میں نے کہا کہ بس مجھے ہمایوں شہنشاہ کی قبر دکھاؤ. تو اس نے مثنوی قبر دکھائی, نقلی قبر دکھائی. میں نے تو اتہاس میں پڑھ رکھا تھا, تاریخ میں, ہسٹری میں پڑھ رکھا تھا. میں نے کہا نہیں, مجھے یہ نہیں, مجھے اصلی دکھاؤ. اس کے ہاتھ میں موٹی موٹی چابیوں کے گچھے تھے. اس نے تہخانے کا تالا کھولا. میں نے موبائل کی ٹارچ آن کی. اندر اندھیرا تھا. تہخانے کے نیچے ایک اور تہخانہ تھا, اس کا بھی دروازہ لاک تھا. اس کو بھی کھول کر تیسرے تہخانے میں جب میں پہنچا, اب تو ملک ہندوستان میں گدھ نظر نہیں آتے. گدھ کے اتنے بڑے بڑے چمگادڑ ہمایوں شہنشاہ کے مقبرے سے باہر پڑا کر کے نکل کے بھاگے ہیں. ہاں میرے دل کے اوپر ایک کیفیت سی تاری ہوئی. میں نے زمین پر پاؤں مار کے کہا, میاں سلمان دیکھو, شہنشاہ ہند 32,87,782 اسکوائر کلومیٹر میں پھیلے ہوئے ملک ہندوستان پر حکومت کرنے والا ہمایوں شہنشاہ آج چمگادڑوں کے نرغے میں پھنسا ہوا ہے. مسلمانوں, ہر انسان کی اوقات یہی چند مٹھی خاک ہے. ہر انسان کی اوقات یہی چند مٹھی خاک ہے. کیوں اکڑتے ہو, کیوں تکبر کرتے ہو, کیوں غریبوں پر ظلم کرتے ہو, کیوں کسی کا حق کھاتے ہو؟ اپنی اوقات کو بھول گئے, اپنی حیثیت کو بھول گئے. تمہاری حیثیت کو قرآن بیان کرتا ہے, هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان اپنی حیثیت کو دیکھ, اپنی اوقات کو دیکھ. میں نے تجھے ایسی چیز سے پیدا کیا ہے جس کا نام لینا بھی تیرے ماں باپ گوارا نہیں کرتے. گندے ذلیل پانی کے قطرے سے تمہیں پیدا کیا ہے. اکرنا تمہیں شوبہ نہیں دیتا, اکرنا تمہیں پورے طور پر زیب نہیں دیتا. ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا, ان اللہ لا يحب من كان خوانا حکیما. رب کسی اکرنے والے کو پسند نہیں کرتا. فرمائے اللہ اس نوجوان سے بہت خوش ہوتا ہے جو باوجود جوانی کے اپنے سر کو جھکا کر کے پورے طور پر عاجزی کے ساتھ چلتا ہے. اور اللہ اس بڈھے سے بہت ناراض ہوتا ہے جو باوجود بڑھاپے کے سینہ تان کر اکڑ کے چلتا ہے. اکڑنا رب کو پسند نہیں ہے. جھکنا سیکھو, قبر میں جاؤ گے ساری اکڑ توڑ کے رکھ دی جائے گی. اے نوجوانوں, اپنے چہروں پر ناز کرنے والوں, اے میری بہنوں تم بھی سنو, تمہیں اپنے کپڑوں پر بڑا ناز ہے, تمہیں اپنے چہروں پر بڑا ناز ہے. اور بیبی بیوٹی پارلر کی زینت بننے والی بہنوں, ہاں قبر کے کیڑے تمہارے رخساروں, تمہارے گالوں کا گوشت کھانے کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں. ہاں تم قبر کو یاد کرو نہ کرو, قبر روزانہ تمہیں آواز دیتی ہے, کہتی ہے اے آدم کے بیٹے, اے آدم کی بیٹی, انا بیت الوحشیہ, میں ایک ڈراؤنا گھر ہوں, میں کیڑے اور مکوڑوں کا گھر ہوں. ہاں میں اندھیرا گھر ہوں. ہاں حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب نے لکھا, ہاں مفکر اسلام علامہ سید ابو الحسن علی ندوی نے لکھا. اے مسلمانوں, اگر تم چاہتے ہو تمہاری قبر میں روشنی ہو تو تم دنیا میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرو. گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اماں سے چھپا کے گناہ کرتے ہو, ابا سے چھپا کے گناہ کرتے ہو, بھائی سے چھپا کے گناہ کرتے ہو, لیکن رب تو دیکھ رہا ہے. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحالها, یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم, ومن یعمل مثقال ذرة خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرا. میدان محشر والے دن یہ زمین کے ذرے, یہ دیواریں, یہ درخت, یہ سب اڑ اڑ کر کے آئیں گے اور آ کر کے یہ گواہی دیں گے, اللہ فلاں بندے نے فلاں وقت مجھ پر یہ گناہ کیا تھا. وہ دن ہوگا تمہارے منہ پر تالا لگا دیا جائے گا, تالا لگا دیا جائے گا, تم نہ بول پاؤ گے. تمہارے ہاتھ بولیں گے, تمہارے پیر بولیں گے, تمہاری آنکھیں بولیں گی. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اے نوجوانوں, اے موبائل پر سارا وقت گزارنے والے نوجوانوں, سنو, رب فرماتا ہے یہ دن وہ ہوگا جس دن تمہارے منہ پہ تالا لگا دیا جائے گا. تمہارے ہاتھوں سے رب پوچھے گا, اے میرے بندے کے ہاتھوں بولو, یہ بندہ تم سے دنیا میں کیا کام کیا کرتا تھا. یہ ہاتھ خلاف گواہی دیں گے, اللہ کسی نیک انسان, نیک بندے سے مصافحہ نہیں کیا, تیرے قرآن کے پاروں کو کبھی نہیں چھوا, بلکہ مجھ سے یہ لوگوں کی بہو بیٹیوں کو چھوا کرتا تھا. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ. تفسیر مظاہری میں علامہ ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا, ہاں رب آنکھوں سے پوچھے گا, یہ آنکھوں بتاؤ یہ بندہ تم سے دنیا میں کون کون سی چیز دیکھا کرتا تھا. آنکھیں
خلاف گواہی دیں گی۔ اللہ نیک لوگوں کی زیارت نہیں کی، قرآن کے اوراد کو نہیں دیکھا، تیرے نیک بندوں کو نہیں دیکھا، تیرے حدیثوں کو نہیں دیکھا، نبی کے دیوانوں کو نہیں دیکھا، بلکہ ان سے غلط چیزیں دیکھا کرتا تھا، پکچریں دیکھا کرتا تھا، ناٹک دیکھا کرتا تھا۔ ہاں پیروں سے رب پوچھے گا، پیر بھی خلاف گواہی دیں گے۔ عزیزو، جب ہاتھ نے خلاف گواہی دی، پیر نے خلاف گواہی دی، آنکھ نے خلاف گواہی دی، آواز آئے گی ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، لے جاؤ اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو۔ روئے گا، گڑ گڑائے گا، اللہ جرم کیا ہے؟ آواز آئے گی اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، یہ اس دن کا بدلہ ہے جو تو دنیا میں کفر کیا کرتا تھا۔ اس جہنم سے مسلمانوں پناہ مانگو، اس جہنم سے پناہ مانگو، اس جہنم سے پناہ مانگو۔ اللہ ہمیں بھی آپ سب کو جہنم کی تڑپتی بھڑکتی آگ سے بچائے، جہنم کے شعلوں سے بچائے۔ اتنا خطرناک پورے طور پر جہنم کا عذاب ہے۔ مسلم شریف میں امام الانبیاء نے فرمایا جہنم کے اندر جب جہنمی کو ڈالا جائے گا، اس کی ایک تار سوج کر پھول کر بہت پہاڑ کے برابر ہو جائے گی، اس کے اوپر کا ہونٹ سوج کر پورے طور پر کمر کو جا لگے گا، نیچے کا ہونٹ سوج کر کے پیروں کے انگوٹھے کو جا لگے گا۔ مسلم شریف کی روایت کے مطابق ابو ہریرہ راوی ہے، امام الانبیاء نے فرمایا جہنمی جہنم میں سوج کر پھول کر 3 میل لمبا 3 میل چوڑا ہو جائے گا۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا وکل شیء احصیناہ کتابا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ جب میں نے سارے قرآن میں غور کیا، جہنم کے بارے میں سب سے زیادہ خطرناک آیت مجھے یہ ملی، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ ان جہنمیوں کے عذاب میں روزانہ ڈیلی پر ڈے پرماننٹ اور ان کے عذاب میں بڑھوتری کی جائے گی، زیادتی ہوتی رہے گی، ان کا عذاب کبھی کم نہیں ہوگا۔ روئیں گے، چلائیں گے، کٹے کی طرح سے 500 سال گزر جائیں گے، آواز لگائیں گے، اللہ پانی دے دو، آواز آئے گی فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم، انہیں گرما گرم کھولتا ہوا جہنمی عورتوں کے شرمگاہوں سے نکالنے والا دھون پلاؤ۔ ہاں ان کو پلایا جائے گا، جب وہ منہ کے قریب پیالہ کریں گے ان کے منہ کا گوشت ان کے پیالے میں آ کر کے گر جائے گا۔ جہنم بڑی خوفناک بلا ہے۔ جب روئیں گے، چلائیں گے، مانگیں گے کھانے کے لیے، آواز آئے گی لَآكِلُوهَا مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ۔ ان کو زقوم کا درخت کھلاؤ۔ مسلمانوں، یہ زقوم کیا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا اتنا کڑوا کاٹا ہے کہ اگر اس کو ایک کانٹے کا ٹکڑا دنیا میں ڈال دیا جائے، ساری دنیا کی غذاؤں کو بگاڑ کے رکھ دے۔ اس جہنم سے پناہ مانگو، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرو، اللہ تمام اہل ایمان کو جہنم کی آگ سے بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے۔ جتنے حضرات یہاں تشریف لائے ہیں، اللہ رب العالمین سب کو سلامت و سعادت رکھے، اپنی شان کے مطابق سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جن حضرات نے اس جلسے میں مدد کی ہے کسی بھی اعتبار سے، اللہ تعالیٰ سب کو خوب اجر عظیم عطا فرمائے۔ وقت بھی کافی ہو چکا، ابھی پروگرام آپ کا چلتا رہے گا، تھکن کے بھی بہت زیادہ احساسات ہیں۔ اتنی دیر تک بولنے کا میرا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا، آپ حضرات اتنی توجہ سے سنتے چلے گئے۔ اللہ کے فضل سے جو اللہ بلاتا چلا گیا وہ میں بولتا چلا گیا۔ اللہ رب العالمین جتنے علماء کرام تشریف لائے ہیں، ہمارے حضرت مولانا منیر الدین صاحب القاسمی جو بعد نماز عشاء سے اب تک اور جب جلسہ چلتا رہے گا، آپ کا مشاعرہ چلتا رہے گا، نظامت کے فرائض انجام دیتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت والا کو خوب اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور شعراء میں ہمارے استاد شعراء قاری جمشید جوہر صاحب، شرافت بسوانی صاحب جو ہمارے ساتھی تشریف لائے ہیں، اور ساتھی انشاءاللہ لکھنؤ تک سفر ہوگا، اور ہمارے جتنے رفیق محترم ہیں، ہمارے جتنے جنہوں نے مہمان نوازی کی، جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا، میں بڑا متاثر ہوا اس علاقے میں آ کر کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوب اجر عظیم عطا فرمائے۔ جو یہاں جن کے میں ناموں سے واقف نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوب اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ
ہم فیاض ترنم صاحب جو اچھے خاصے شاعر بھی ہیں ماشاءاللہ، ابھی تک انہیں سنا نہیں تھا، سننے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب ذوالجلال کی آواز بھی خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ ہمارے دل بھائی بھی تشریف فرما ہے، یہ بھی ہمارے یوپی ہی سے ہیں، یوپی کی شان ہے، لیکن قبضہ آپ لوگوں نے کر رکھا ہے، زیادہ تر اسی علاقے میں رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کو بھی خوب خوب اجر عظیم عطا فرمائے، سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ آپ حضرات میرے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیتک تحلو الایام مریرہ ولیتک ترضى والانعام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبین العالمین خراب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔